वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर इसरा खान के साथ। उम्मीद है नाज़रीन आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला से ही दुआ कि आपका हर दिन बहुत खूबसूरत गुजरे, हर दिन आपको बहुत कुछ सीखने का, अपने अंदर अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियाँ पैदा करने का आपको मौका मिले और आप यकीन उस पर प्रैक्टिकली कामयाब भी हों। यही दुआ मेरी आप सबके लिए है। नाज़रीन आज हमने सब्र की फजीलत के हवाले से गुफ्तगू की और जब बात हो ट्रीटमेंट्स के हवाले से, जब बात हो आपकी हेल्थ की, तो यकीनन अक्सर जब हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं तो इंसान सब्र से बहुत दूर हो जाया करता है। लेकिन अगर वहीं उसमें सब्र जैसी ये खूबसूरत खुसूसियत पैदा हो जाए, ये क्वालिटी पैदा हो जाए, तो यकीनन फिर इंसान की जिंदगी बहुत आसान हो जाया करती है। बहुत से मैसेजेस नाज़रीन आपके मौसूल हो रहे हैं, बेहद शुक्रिया। हैदराबाद से रिहान रजा मीमन हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, प्रोग्राम बेहद पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई, आपने आज भी हमें मैसेज इतना पहुंचाया है। इसके अलावा हमारे पास हमारा कादरी का मैसेज है, कहती है अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, और प्रोग्राम पसंद कर रही हैं तो उसके लिए भी बेहद शुक्रिया नाज़रीन। और जैसे कि वक्फे पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ मौजूद होंगी एक हेल्थ एक्सपर्ट, तो तशरीफ फरमा है, आपकी बहुत ही जानी पहचानी और यकीनन आपकी स्किन के लिए बहुत फिक्रमंद रहने वाली आपकी बहुत ही पसंदीदा डॉक्टर हिना सुहेल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। और वाकई स्किन के लिए आप फिक्रमंद रहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ड्रीम्स में भी आपको कोई पेशेंट आ रहा हो कि उसके फ्रैकल्स की प्रॉब्लम ये होनी चाहिए? नहीं, ड्रीम्स में तो नहीं, लेकिन बहरहाल सोचना पड़ता है, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। जब एक पेशेंट आपके पास आता है तो वो आपकी जिम्मेदारी बन जाता है यकीनन, और उससे आप कोई भी ट्रीटमेंट देके टाल नहीं सकते। सोचना पड़ता है कि अच्छी से अच्छी मेडिसिन, और उसमें फिर एक मसला आ जाता है कि जी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो, और टाइम का बड़ा इश्यू होता है। सही। लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारा ये मसला हल हो जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो किसी के भी हाथ में नहीं होते। पूरे एक आपका बॉडी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आप चंद हफ्तों में या चंद महीनों में तब्दील नहीं कर सकते। तो उसके लिए डेफिनेटली टाइम लगता है, सब्र से काम लेना पड़ता है उस ट्रीटमेंट के लिए। तो बहरहाल फिक्र होती है पेशेंट की, जिनको प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और जल्दी नहीं क्योर हो रहे होते, तो ऑब्वियसली और हर अच्छे डॉक्टर को होना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, अगर आप उस पर काम मजीद नहीं कर सकते तो आप उसको रेफर करें, या अगर आपके हाथ में वो चीज है तो आप उसको बेहतर तरह से ट्रीट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है, सर्दियों की वो जो सर्द हवाएं होती हैं वो घरों में एंटर हो रही हैं, सर करती है, फिर वो कहीं छींक की आवाज आती है, कहीं खांसी की आवाज, वहीं एक आवाज ये भी होती है ब्रशिंग करते वक्त। मेरे तो आधे से ज्यादा सर के बाल इस कॉम में या इस हेयर ब्रश में आ चुके। तो ये हेयर प्रॉब्लम क्यों सर्दियों में ही होती है? क्या इसकी कोई साइंटिफिक रीजन जो आपके इल्म में हो या कुछ शेयर करना चाहिए? उससे पहले कॉलर है, वो ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हिना बात कर रही हूँ कानपुर से। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद है और मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बेहद शुक्रिया हिना, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम पसंद कर रही हैं। कुछ कहना चाहेंगी मजीद? जी मुझे आप इतनी प्यारी लगती हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं आपकी तरह बन जाऊँ। अरे वाह, बस अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए। थैंक यू सो मच हिना। अच्छा डॉक्टर साहब, बात वही हो रही थी कि हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, क्या कहेंगी? हेयर फॉलिंग एक तो ये कि आपने कहा होती क्यों, सर्दियों में क्यों होती है। बात ये नहीं होती कि सिर्फ सर्दियों में, हेयर फॉलिंग कभी भी हो सकती है, और जब बाल अपनी एक एज पूरी कर लेते हैं। अच्छा। एक बाल की जो उम्र होती है या एज होती है 3 इयर्स होती है, जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो वो बाल जरूर गिरते हैं बगैर किसी वजह के। अच्छा। कितने भी आपके हेल्दी बाल हैं, लेकिन जब अपनी एज पूरी कर लेते हैं गिरते हैं, बट उसकी जगह बाल निकलते रहते हैं। और क्योंकि लाखों की तादाद में बाल होते हैं, इसलिए अंदाजा नहीं हो पाता कि कब बाल कितने गिर रहे हैं और कितने निकल रहे हैं। ग्रेजुअली गिर रहे होते हैं। सर्दियों के मौसम में सिर्फ ये होता है क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, बाल खुश्क हो जाते हैं, आप उन्हें सही तरह ट्रीट नहीं कर रहे होते, या कंडीशनर बहुत ज्यादा लगा रहे होते हैं। कंडीशनर बहुत देर तक लगाने और बहुत जल्दी लगाने से भी बाल वीक हो जाते हैं। जिसकी वजह से बाल टूटने लगते हैं, यानी बालों की जो शेफ्ट है वो कमजोर पड़ जाती है। लेकिन बालों के टूटने की, हेयर फॉलिंग की जो सबसे बड़ी वजह है वो है डेंड्रफ। ठीक है। और डेंड्रफ है, उसके अलावा जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है जैसे ब्लो ड्राई, और उसके बाद आयरनिंग का जो है रिवाज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आयरनिंग इतनी ज्यादा की जाती है कि बालों की शेफ्ट, यानी जो बालों की बॉडी है उसका जो कैरेटीन है वो खत्म हो जाता है। कॉलर उनको शामिल करते हैं, फिर मजीद यहीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा एक आपने वर्ड यूज किया ट्रीटमेंट।
کہ بالوں کی ٹریٹمنٹ اگر اچھی نہیں ہو تو وہ کمزور ہو رہے ہیں، تو پرٹیکولرلی واٹ شوڈ بی دا ٹریٹمنٹ فار یور ہیئرز؟ ہاں، بالوں کا دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے کہا جی ہیئر فالنگ ہے اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے آپ کو ڈائگنوز کیا کہ آپ کو فنگل انفیکشن ہے اور جو ڈینڈرف ہے بہت زیادہ آ رہی ہے، چاہے پاؤڈر فارم میں یا اسکیل فارم میں آ رہی ہے، پیسز آتے ہیں ڈینڈرف کے اور علاج کے دوران وہ بڑھ جاتے ہیں، تو اکثر پیشنٹ کہتے ہیں کہ جی آپ کی میڈیسن کھانے سے ڈینڈرف بڑھ گئی. وہ انفیکٹ ڈینڈرف بڑھی نہیں ہے، وہ جو آپ کی ہائٹ ڈینڈرف تھی، چھپی ہوئی ڈینڈرف تھی، وہ نکل رہی ہے. اچھا. اور فنگل انفیکشن کا علاج اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ یہ جلد کے اندر ہوتا ہے، زیر جلد ہوتا ہے، سبکوٹینیس انفیکشن ہوتا ہے، تو اس تک کوئی بھی دوا کا اثر ہوتے ہوتے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اکثر اوقات 4 مہینے تو اس کا بہت نارمل سا علاج ہے، 4 to 6 month تو نارمل سے علاج ہے، یہ بڑھ کے پورا سال بھی آپ کا سم ٹائم لے لیتا ہے. اور جب تک فنگل انفیکشن کنٹرول میں نہیں آتا ہیئر فالنگ ہوتی رہتی ہے. صحیح. ہیئر فالنگ کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہے، اس کا بڑھ جانا. میل میں ہوتا ہے زیادہ، فیمیل میں کم ہوتا ہے، لیکن جب فیمیل میں یہ ہارمون بہت زیادہ بڑھ جائے تو فیمیل میں جو ہے بہت زیادہ ہیئر فالنگ اور سم ٹائم جو بالنس ہے، گنج پن ہے، وہ بھی آ جاتا ہے. اچھا، ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں منہا بات کر رہی ہوں لاہور سے. منہا، خوش آمدید پروگرام میں. صبح خیر، کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. ارے بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے؟ چھوٹا سا پیغام دینا ہے. جی جی فرمائیے. آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ جو ڈریسنگ آپ نے کی ہے نا، یہ ہماری ڈریسنگ جو ہے نا، یہ ہماری اسپیشلٹی ہے. تو پلیز جو مدرز ہاف بازو تو چھوڑیں، بغیر بازوؤں کے اور بغیر دوپٹے کے اپنی 16-15 سالہ بیٹیوں کو لے کے. بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن. آپ پروگرام اتنا غور سے دیکھ رہی ہیں، اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں آپ لوگ. بے حد شکریہ ناظرین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قول و فعل میں تضاد نہ ہو. بس یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ فنگل انفیکشن کے حوالے سے جو آپ نے ابھی اگزامپل دی، بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں. پیشنٹ اتنے جو کہتے ہیں نا بے صبرے ہو جاتے ہیں، بس جلدی سے اس کا علاج ہو جائے، جلدی سے کچھ اچھا ہو جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک پیشنٹ آ رہا ہے، 2 مہینے سے آ رہا ہے، 3 مہینے غائب ہو گیا کیونکہ 2 مہینے میں اس کو پازیٹیو ریزلٹس ملے. ہاں ہوتا ہے بالکل، بلکہ پیشنٹ کی عادت ہوتی ہے ڈاکٹرز چینج کرنے کی. 2 مہینے بالکل اسی طرح ڈاکٹرز چینج کرتے ہیں، اور جب میرے پاس پرسکرپشن وہ پرانے لے کے آتے ہیں 2 یا 3 ڈاکٹرز کے، تو اس میں عموماً وہی میڈیسن ہوتی ہے مختلف ناموں کے ساتھ. صحیح، برانڈ نیم لیکن اگر فنگل انفیکشن ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر ہو وہ اینٹی فنگل ہی دے گا، نام کوئی بھی ہو. اور وہ ہر بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کا علاج بیچ میں بریک ہوتا ہے، پھر آپ نئے سرے سے علاج شروع کرتے ہیں، پھر بریک ہوتا ہے، پھر آپ شروع کرتے ہیں. صحیح. تو جن لوگوں کو اسپیشلی بالوں کی پرابلم ہے یا ملازمہ جو چہرے پہ جھائیاں ہوتی ہیں، یہ 2 اتنی اسٹبن قسم کی پرابلم ہے، اتنی ضدی قسم کی پرابلم ہے کہ یہ بہت آرام سے صحیح نہیں ہوتی ہے. اس کا بیسیکلی میڈیکل ریزن بھی ہے، اس کو ایک سمجھانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے کہ کیا وجہ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اسے 2 لفظوں میں یا ایک لائن میں بیان کرنے چاہیں تو یہ ہے کہ جب آپ کا بال ایک گر رہا ہوتا ہے، اس کی جگہ ایک نیا بال ہے تو وہ بال عموماً نہیں نکلتا، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو فالیکل کلوز ہو جاتا ہے، پھر اس جگہ سے بال آتا ہی نہیں ہے، اور یہ پھر گریجولی یہ چیز بڑھتی رہتی ہے اور پھر بالنس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اوکے ناظرین، اس کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر ہینا سہیل ہمارے ساتھ یہیں تشریف فرما کہ ہیئر فال ہو رہا ہے، اب اس کا علاج کیا ہو، ہم کیسے اپنا روٹین بھی چینج کریں، یا اور اگر میڈیکل سائنس کی روشنی میں بات کی جائے تو ہمیں کیا اویئرنیس مل رہی ہے، کیا ٹریٹمنٹس پتہ چل رہی ہیں. سب کچھ باتیں ہوں گی، لیکن سب کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. خان کے ساتھ ناظرین، آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کچھ ہیئر پرابلمس کے حوالے سے، کیونکہ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر ہینا سہیل. ڈاکٹر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہیئر فالنگ کے ہی حوالے سے، بالنس کے حوالے سے، اور اسی کے حوالے سے کالر ہمارے پاس موجود ہے، ان کو شامل کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کا مسئلہ کیا. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. غالباً جتنا مجھے بتایا گیا تھا ہیئر فالنگ کا ہی مسئلہ تھا، اس کے علاج پوچھ رہے تھے، کیا کہیں گی؟ دیکھیے، ہیئر فالنگ اگر جو کہ نارمل ہیئر فالنگ ہوتی ہے کہ سیزنل ہو گئی، جیسے موسم بہت ڈرائی ہے، سیزنل اگر ہیئر فالنگ ہو رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے میں خود ہی ختم ہو جاتی ہے. اور دوران آپ آئلنگ اگر کریں، وائٹامن ای کا آئل لے لیں یا اپنے نارمل آئل میں آپ وائٹامن ای مکس کر لیں اور اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کر کے جو ہے پورے سر پہ آپ لگانے کے بعد ہاٹ ٹاول لے لیں، تاکہ جو آئل ہے وہ بہت اچھے سے ابزارب ہو جائے آپ کی سر کی اسکن میں.
تو اس سے بھی بال مضبوط ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ کوئی بیماری ہے لائک ڈینڈرف ہے تو اس کے لیے ڈینڈرف کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ 8 ہفتوں سے 18 ہفتے تک بھی چل سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی جو اس کی میڈیسن دی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ اور ٹریٹمنٹ ہیں, مختلف طرح کے ٹریٹمنٹ ہیں. وہ لوگ جنہیں بہت سیویئر پرابلم ہے بال گرنے کی, بالوں میں گنج آ گیا ہے یا بال بہت زیادہ ہلکے ہو گئے ہیں کہ اس کے نظر آ رہی ہے, تو اس صورت میں جو ہے پھر کچھ اس طرح کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں جو کہ دواؤں سے کام نہیں چلتا. پھر آپ اورلی میڈیسن بالوں کو مضبوط ضرور کر رہی ہوتی ہے, بٹ جو ایریا آپ کا ایمٹی ہو گیا ہے, بال جہاں کے گر چکے ہیں, فالکل بند ہو چکے ہیں اور گنج پن آ گیا ہے اس ایریا پر, یا خواتین میں لڑکیوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اتنے ہلکے بال ہو جاتے ہیں کہ اس کے نظر آنے لگتی ہے. اس صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی میڈیسن ایسی دی جائے, آئل دیے جائیں. اس صورت میں نہ کوئی آئل کام کرتا ہے اور نہ ہی میڈیسن. تو اس کے لیے کچھ نئے ٹریٹمنٹ ہیں جیسے میزو تھراپی ہے, یا دوسرا ایک بہت زیادہ مطلب جس کے میں نے ریزلٹس بہت اچھے دیکھے ہیں, PRP پلازما رچ پروٹین کہتے ہیں. اس کے جو ہے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں بالڈ ایریا پہ, یا جہاں پہ بال کم ہیں, یا وہ لوگ جن کے بال ہلکے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس ہلکے بال ہیں, تھن ہے بال, بالوں میں تھکنس نہیں ہے یا گھن نہیں ہے بالوں میں, جسے ہم والیوم کہتے ہیں. تو اس کے لیے وہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں. ویسے تو 6 انجیکشن کا کورس ہوتا ہے جو کہ تقریباً 9 منتھس میں جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشنز پہ. اگر یہ کہ بہت زیادہ سیویرٹی نہیں ہے اور 3 اگر انجیکشنز کے بعد بال بہت اچھے آ گئے, بال گھنے ہو گئے اور